کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے بھیجی ہے، میں نے وہ سنی ہے، اس ساری کے اندر اس نے 3 قسم کے جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ تو ائمہ مجتہدین کے بارے میں بولا ہے کہ کہا کہ 3 امام رفع یدین کے قائل ہیں، صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رفع یدین کے ترک کے قائل ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو دونوں بڑے امام ہیں اور یہ دونوں ترک رفع یدین کے قائل ہیں، یعنی رفع یدین کو نماز میں مستحب نہیں سمجھتے بلکہ ترک رفع یدین کو مستحب سمجھتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو ان دونوں اماموں کے شاگرد بلکہ شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کو چھوٹے امام کہتے ہیں، وہ دونوں رفع یدین کے استحباب کے قائل ہیں، یعنی وہ رفع یدین کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رفع یدین کرنے کی اور رفع یدین نہ کرنے کی دونوں طرح کی قولی حدیثیں بالکل نہیں ہیں اصولاً۔ صرف ایک حدیث مسلم شریف کے اندر قولی جو عدم رفع یدین ترک رفع یدین کی ہے وہ موجود ہے، ورنہ رفع یدین کرنے کی پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، صرف فعلی حدیثیں ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی نماز میں رفع یدین فرمایا ہے، اور یہ حدیثیں اپنی جگہ پر سند کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو خود شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں غیر واحد، بے شمار صحابہ اور تابعین ایسے ہیں، غیر واحد کا معنی یہی ہوتا ہے بہت زیادہ ہیں، غیر واحد بے شمار ہیں جو ترک رفع یدین کے قائل ہیں، صحابہ بھی اور تابعین بھی۔ تو گویا خود امام ترمذی شافعی المسلک ہیں، خود رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے بے شمار صحابہ اور تابعین وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں ترک رفع یدین مستحب ہے۔ تو اس لیے فعلی حدیثیں دونوں طرف ہیں۔ اب ایک جھوٹ تو اس اللہ کے بندے نے یہ بولا کہ ائمہ کے بارے میں بتلا دیا کہ 3 امام ایک طرف ہیں، جی ایک امام ایک طرف ہے، لہٰذا 3 کو سچا ہونا چاہیے، ایک کو غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اس کا ایک تو جواب میں نے یہ دیا کہ 3 نہیں 2 ہیں، اور پھر یہ کہ جو 2 بڑے ہیں وہ ترک رفع یدین کو مستحب سمجھتے ہیں، اور جو چھوٹے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ رفع یدین کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی کے نزدیک بھی رفع یدین کرنا ضروری نہیں ہے اور کسی کے نزدیک بھی نہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب اور اولویت کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر گنتی ہے ہی نہیں کہ 3 ایک طرف ہیں ایک طرف ہے۔ اسلام میں تو تول ہے، بات کو تولا جائے، ایک کی بات اگر وزنی ہو چاہے اس کے مقابلے میں 10 بھی ہوں تو 10 کی بات نہیں دیکھی جائے گی، بات کا وزن دیکھا جائے گا، بات کو تولا جائے گا۔ تو بات کو جب تولا جائے گا تو ترک رفع یدین کی بات وزنی ہے، اس پر ہم اتنے دلائل رکھتے ہیں جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں کہ ترک رفع یدین اولا ہے، اور یہ اوفق بالقرآن بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں نماز سکون سے پڑھو، نماز خشوع خضوع سے پڑھو، تو سکون اور خشوع خضوع رفع یدین نہ کرنے میں ہے، کرنے میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رفع یدین نہ کرنا، ترک رفع یدین، یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کے عمل میں زیادہ ہے۔ صحابہ کی اگر پوری تعداد دیکھی جائے تو سوائے 7 صحابہ کے 1 لاکھ 1.25 لاکھ زیادہ صحابہ ہیں، لیکن ان میں صرف 7 صحابہ ایسے ہیں جو رفع یدین کرتے تھے اور باقی سارے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات، جو صحابہ رفع یدین نہیں کرتے وہ افقہ ہیں، اعلم ہیں۔ صحابہ میں بڑے فقیہ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ رفع یدین نہیں کرتے،
اور مدینہ طیبہ میں رفع یدین نہ کرنے کا عمل تھا، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل ہوئے۔ کوفہ میں جو تمام حضرت علی کے علم کا مرکز، حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم کا مرکز، کوفہ میں بھی رفع یدین کا ترک تھا بالاتفاق۔ باقی شہروں میں ترک والے لوگ بھی ہیں اور کرنے والے لوگ بھی تھے، دونوں طرح کے۔ اور تیسری بات یہ کہ رفع یدین نماز کے اندر ہر حرکت میں، یعنی اٹھک بیٹھک میں بھی حدیث میں آتا ہے، حتیٰ کہ سلام کے وقت بھی رفع یدین کا آتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا آتا ہے۔ اب روایتوں میں تو یہ سارے ہیں، لیکن اس وقت جو غیر مقلد کرتے ہیں وہ صرف رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، بس اس کے علاوہ میں کوئی اور رفع یدین وہ نہیں کرتے سوائے تکبیر تحریمہ کے جو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اب ایک رکعت میں وہ 3 دفعہ رفع یدین کرتے ہیں اور ہم صرف نماز میں 1 دفعہ رفع یدین کرتے ہیں شروع میں تکبیر تحریمہ کا۔ تو اختلاف صرف رکوع میں جانے رکوع سے اٹھنے کا۔ تو ہمارا اعتراض ہے کہ باقی جتنی جگہوں پر حدیثوں میں رفع یدین آتا ہے، تقریباً 7 جگہیں اور بنتی ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اس کو تو منسوخ مانتے ہو تو اس کی جو نسخ کی دلیل ہے وہ ان 2 جگہوں کے بھی نسخ کی دلیل ہے، جس کو ہم منسوخ مانتے ہیں رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت۔ اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسرا اس نے ایک جھوٹ یہ بھی بولا کہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں صحیح ہیں، تو نہ کرنے کی حدیثوں کو وہ صحیح نہیں مان رہا، یہ جھوٹ ہے۔ رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی صحیح ہیں اور رفع یدین ترک کی حدیثیں بھی بالکل صحیح ہیں، ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں، سیاہ 6 کی حدیثیں ہیں، جن کی سندوں کے سارے راوی فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وہ راوی بالکل ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، اس لیے وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان کی صحت کا انکار کرنا یہ بددیانتی بھی ہے اور علمی خیانت بھی ہے، یہ بات بھی سمجھ رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس اللہ کے بندے نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ عقلی لحاظ سے رفع یدین کرنا زیادہ بہتر ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ عقلی لحاظ سے رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے۔ پہلے نماز میں حرکتیں زیادہ تھیں، سلام کا جواب دینا تھا، ادھر ادھر دیکھ لینا تھا، بہت ساری حرکتیں بندہ کرتا، ان سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ پھر ایک منسوخ ہوئی، دوسری منسوخ ہوئی، تیسری منسوخ ہوئی، تو یوں کرتے کرتے نماز سکون کی طرف آئی ہے، حرکت کی طرف نہیں گئی۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ پہلے بجلی ہمارے ایک کمرے میں تھی، پھر ہم نے دوسرے میں لگوا لی، پھر ہم نے تیسرے میں لگوا لی، پھر ہم نے چوتھے میں لگوا لی، پھر ہم نے سارے مدرسے میں لگوا لی، اب یوں بڑھتے گئے نا۔ اور ایک ہے کہ پہلے ہمارے سارے مدرسے میں بجلی تھی، پھر ایک کمرے سے ختم ہو گئی، پھر دوسرے کمرے سے ختم ہو گئی، پھر تیسرے کمرے سے ختم ہو گئی، نتیجہ ہے کہ پھر آخر میں ایک کمرے میں رہ گئی۔ اب دونوں طریقوں میں سے رفع یدین کا جو طریقہ ہے وہ پہلا نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ نماز میں پہلے حرکتیں زیادہ تھیں، پھر ایک حرکت ختم ہو گئی، پھر دوسری ختم ہو گئی، پھر تیسری ختم ہو گئی، پھر چوتھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ایک رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رہ گیا، باقی سارے منسوخ اور ختم ہو گئے۔ تو جیسے وہاں ہے بڑھا نہیں ہے بلکہ کم ہوا ہے۔ رفع یدین کا معاملہ یہ گھٹنے والی بات ہے، نماز میں بڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ترک رفع یدین کی جو روایتیں ہیں وہ بھی بالکل صحیح ترین حدیثیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ ان کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور محض ضد اور بغض فقہا میں ان سب کا علمی بھی انکار کرتا ہے، عملی طور پر بھی انکار کرتا ہے، تو اب وہ اپنے بارے میں خود سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس درجے میں جا کے کھڑا ہوا ہوں کہ وہ انکار محدثین کا، فقہا کا، وہ ان سب کا گویا کہ علم کا اور ان کی سمجھ کا انکار کر رہا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے بیان میں ایک امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا، اب حوالے سے مراد بات ان کے نام لے کر دی، جبکہ آگے ان کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اور ایک بات امام شافعی رحمہ اللہ کا نام لے کر کی اور اس کا بھی آگے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یہ دونوں اس نے جھوٹ بولے ہیں، دونوں امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی جو بات کی وہ بہتان اور جھوٹ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی وہ بھی کیا ہے، بہتان اور جھوٹ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی حنفیوں کی اپنی کتابوں میں رفع یدین کی حدیثیں ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، جتنے بھی حدیثوں کے مصنفین ہیں ان سب کی کتابوں میں سب حدیثیں ہیں، رفع یدین والی بھی ہیں، ترک رفع یدین والی بھی ہیں،
تو جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے وہ سارے سودے آئٹم اپنے پاس رکھتا ہے. کوئی بندہ دوائیوں کی دکان کا ہر دوائی اس کے پاس موجود ہے، لیکن کس موقع پر کون سی دوائی استعمال کرنی ہے یہ ڈاکٹر کا کام ہے. تو محدثین جو حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں یہ پنسار کی دکان کی طرح ہوتے ہیں جو تمام دوائیوں کا مجموعہ اپنی دکان میں رکھتے ہیں. تو محدثین ہر مسئلے پر ہر طرح کی جو حدیث ان تک پہنچی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں، اس میں چاہے رفع یدین کی ہو چاہے ترک رفع یدین کی ہو. صرف حدیث کا ہونا ان کی کتاب میں یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ رفع یدین کے قائل ہوں یا ترک رفع یدین کے قائل ہوں، ورنہ تو جتنے اصحاب سیاہ ستہ ہیں جو شافعی المسلک ہیں تو یہ سارے پھر حنفی المسلک ہوں گے، کیونکہ ان کی تمام کی کتابوں میں ترک رفع یدین کی حدیثیں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ احادیث کثیرہ ہیں. تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اور تمام ائمہ حدیث جو ہیں اور تمام ائمہ فقہ جو ہیں یہ سارے آپس میں ان میں سے کسی کو بھی غیر مقلدین جو ہیں وہ اپنا امام اور رہنما نہیں مانتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم براہ راست خود حدیث سمجھیں گے اپنے آپ میں خود. حالانکہ ان کو عربی بھی نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، لیکن پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک جوتے سینے والا بندہ ہے، دودھ بیچنے والا بندہ ہے، کوئی اور کام کرنے والا دنیا کے پیشے کا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. بھی حدیث والا تو وہ ہے جس کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہو، حدیث کے علم پر اس کو عبور حاصل ہو. جیسے امام مالک کو، امام بخاری کو، فلاں کو جو محدثین تھے ان کو عبور حاصل تھا تو ان کو لوگ محدثین کہہ جاتے، اہل حدیث کہہ جاتے. لیکن یہ جو موجودہ اہل حدیث ہیں یہ تو انگریز سرکار کے پروردہ اس کا خود کاشتہ پودا ہیں، اور ان کو انگریزی اہل حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن علم حدیث کے لحاظ سے ان کو حدیث نہیں کہہ سکتے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں فقہ کے اور سنت کے اتباع کا حکم ہے، ہمیں حدیث کے اتباع کا حکم بھی نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فقیہ کی عظمت بیان کی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی فقاہت دیتے ہیں. اب اس میں فقہ کی تعریف ہے، فقہا کی تعریف ہے، اس میں محدث کی حدیث کی نہیں ہے. اور حضور کے کتنے ارشادات ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوط پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. من تمسک بسنتی بل حدیث ہے، اور من راغب عن سنتی فلیس منا بل حدیث ہے. تو اس لیے سنت کے اتباع کا ہمیں حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہاں سنت کا ہے، اور سنت جیسے حضور نے اپنی کا فرمایا خلفاء راشدین کا فرمایا. تو خلفاء راشد ابو بکر عمر عثمان علی ان کی سنت جو ہے وہ ترک رفع یدین ہے، نہ کہ فعل رفع یدین ہے. اس لیے جو روایتیں ترک رفع یدین کی ہیں تو نمبر ایک وہ اوفق بالقرآن ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے قوموا للہ قانتین، جس کا معنی سکون سے نماز میں کھڑا ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو حدیثیں ترک رفع یدین کی ہیں ان کے اندر اضطراب اور اختلاف نہیں ہے. وہاں ان میں کسی حدیث میں 4 جگہوں پر رفع یدین کرنے کا ہے، کسی میں 5 جگہوں پر، کسی میں 7 جگہوں پر، کسی میں 3 جگہوں پر. لیکن جو رفع یدین کی ترک کی ہیں ان میں یہ اختلاف اور یہ اضطراب نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حدیثیں ترک رفع یدین کی ہیں یہ حدیثیں آثار صحابہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور مدینہ اور کوفہ میں عمل انہی حدیثوں پر تھا. اسی طریقے سے نماز میں اصل جو ہے وہ سکون ہے، حرکت نہیں ہے. نماز جتنا سکون سے پڑھی جائے گی اتنا فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے جو ترک رفع یدین کی حدیثیں ہیں ان کے راوی فقہا ہیں، اور فقیہ راوی کی حدیث غیر فقیہ راوی کی حدیث سے مقدم ہے، مضبوط ہے. یہ بات محدثین کا اصول ہے، خود محدثین نے اپنا یہ اصول بنایا ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ بھی ہے کہ ترک رفع یدین کی قولی حدیث موجود ہے، اور وہ بھی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں حکم ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے ہو. اور سکون ترک رفع یدین میں ہے، رفع یدین کرنے میں نہیں ہے.
اور کوئی ایک حدیث بھی چاہے وہ سند کے لحاظ سے کسی بھی درجے کی ہو، سیاستہ میں نہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہو، ایک حدیث بھی قولی رفع یدین کرنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ رفع یدین نہ کرنے کی قولی حدیث اور صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی اراکم رافع ایدیکم کأن وزناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، اور فی الصلاۃ ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز کے آخر سلام کے بارے میں یہ حدیث ہے، یہ غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں، یہ حدیث سلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث نماز کے اندر کے بارے میں، فی الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز کے اندر۔ اور آخری بات یہ کہ غیر مقلدین کی جو رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مضبوط ترین حدیث جو ان کی دلیل بنتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اور ہم دعوے سے کہتے ہیں، پوری ذمہ داری ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کی دلیل والی حدیث کے راوی ہیں، وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں اور رفع یدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، اور راوی کا عمل اگر اپنی روایت کے خلاف ہو تو یہ روایت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اصول محدثین کا ہے، یہ اصول اہل حدیث کا ہے کہ جب راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کر رہا ہو تو سمجھو کہ اس کو کوئی دلیل ایسی ملی جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل عمل معمول بے نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے اس کلپ کے بارے میں ریکارڈ کروا دی ہیں تاکہ مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت احناف کو دھوکہ نہ لگے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں غیر مقلدین منکرین حدیث ہیں، اور احناف حنفیوں کی نماز اول سے لے کے آخر تک حدیث اور سنت کے 100% مطابق نماز ہے۔ کسی حنفی کو کسی قسم کے شک و شبہ میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، کسی بات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں دلیل سے کھڑے ہیں، اور پہاڑ جیسی مضبوط دلیل پر کھڑے ہیں، ہم ایسے اٹکل پچوں پر نہیں کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔